نہایت واجب الاحترام، قابل تکریم میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، بالخصوص آج کی یہ عظیم الشان محفل ترتیب دینے والے اسٹوڈنٹ حضرات اور دیگر منتظمین، لائق صد مبارک و تحسین ہیں کہ آپ نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو عقیدت اور محبت ہے اس کا اظہار جس طرح اپنے گھروں میں کرتے ہیں اسی کا اظہار آپ نے اپنے ادارے میں بھی کیا۔ عزیزان ملت، یہ سب کچھ اس وقت ممکن ہے جب کہ ماں باپ کی تربیت ہو، ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کریں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دو۔ فرمایا حب نبیکم، سب سے پہلی تعلیم اپنی اولاد کو یہ سکھاؤ کہ وہ اپنے نبی سے پیار کرے۔ نبی سے پیار کرنا، حضور سے محبت کرنا، اس کا درجہ سب سے پہلے ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا حب اہل بیت ہی، اپنے نبی کی اہل بیت سے محبت سکھاؤ۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وقراءۃ القرآن، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو۔ تو الحمدللہ ہم خوش قسمت ہیں، آپ بھی خوش قسمت ہیں کہ آپ کے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت موجود ہے۔ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے اور مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے، اور یہی انتشار کو ختم کرنے کا فارمولہ ہے۔ ملک میں افراتفری کو ختم کرنا، ملک میں جتنے مصائب و آلام ہیں ان سب کا حل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں مضمر ہے، پوشیدہ ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھپ چھپ کر نہیں بلکہ سینہ تان کر اپنی محبت کا اظہار کریں۔ میں نے اردو میں بات شروع کی، مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہاں پر اردو حضرات بیٹھے ہیں یا بروہی میں بات کروں، مجھے کسی نے کہا نہیں۔ جی اردو۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت کو بھی جگہ دیں اور اپنی زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بھی اپنائیں۔ اور یہ وہ محبوب ہیں کہ جب آپ اس سے محبت کرتے ہیں، علامہ اقبال نے یہی فرمایا تھا کہ یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ عالم کفر آپ کی باتوں سے لرزتا نہیں، عالم کفر آپ کے یہ ایٹمی
دھماکوں سے ڈرتا نہیں، عالم کفر آپ کے کسی بھی اور دھمکی سے ڈرتا نہیں، عالم کفر ڈرتا ہے اس بات سے کہ مسلمانوں کے نوجوان جب یہ اٹھتے ہیں اور چھلانگ لگا کر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، عالم کفر کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے بڑے، ہماری تاریخ، اسلام کی تاریخ کیا ہے؟ اسلام کی تاریخ یہ ہے کہ غزوہ احد میں جب ایک بی بی کی، اس کا باپ بھی شہید ہوا، بھائی بھی شہید ہوا، اس کا شوہر بھی شہید ہوا، اور وہ غزوہ احد کی طرف، میدان احد کی طرف آ رہی تھی، راستے میں کسی نے کہا کہ تیرا شوہر فوت ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شوہر کا چھوڑو، یہ بتاؤ کہ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا کیا حال ہے؟ دوسرے نے دیکھا، کہنے لگا تیرا باپ شہید ہوا ہے، تیسرے نے کہا تیرا بیٹا شہید ہوا ہے، بھائی شہید ہوا ہے، لیکن اس عورت کی زبان پر کوئی واویلا نہیں تھا، کوئی رونا دھونا نہیں تھا، بلکہ اس عورت نے کہا یہ بتاؤ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم صحیح و سلامت ہیں۔ اس عورت نے کہا مجھے دکھاؤ۔ جب اس کی نظر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو وہ اتنی خوش ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مصیبت بعدک جلل، اگر آپ سلامت ہے تو یہ مصیبتیں میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ ملک پاکستان میں غربت، اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ ملک پاکستان میں افراتفری، اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ مہنگائی، اس کی کوئی حیثیت نہیں، جب حضور کا دین سلامت ہے تو کل مصیبت بعدک جلل، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہی چیز ہے، عالم کفر اسی سے لرزتا ہے، اور یہی چیز ہے کہ جب ہم مسلمان اپنے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو جگہ دیں گے تو ان لوگوں کو، یہ جو خدا کا انکار کرتے ہیں، کوئی لوگ دہریہ بنتے ہیں، کوئی قرآن کا انکار کرتے ہیں، کوئی قیامت کا انکار کرتے ہیں، یہ ان کا قصور نہیں، یہ ان بیچاروں کا قصور یہ ہے کہ ان کے دلوں میں حضور کی محبت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی حدیث ہے کہ رب کریم فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں پوشیدہ خزانہ تھا، میں پوشیدہ خزانہ تھا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اپنے آپ کو ظاہر کروں، اپنا رب ہونا ظاہر کروں، تو فرماتے ہیں فخلقت نور محمد، میں نے اپنے محبوب کا نور پیدا کیا۔ تو جناب رب کریم یہ پوشیدہ ہے، رب کو پہچاننے کے لیے نور محمدی درکار ہے، رب کو پہچاننے کے لیے، رب کے وجود کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے آپ کو نور محمدی کا سہارا لینا پڑے گا، ورنہ یہ آپ کے لیے پوشیدہ ہے۔ یہ وہ نور محمدی ہے۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جابر بن سمرہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان، فرماتے ہیں ایک رات چاند اپنی آب و تاب میں تھا، اس کی چمک اپنے جوبن پر تھا، اور میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام علیہ حلۃ حمراء، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم باہر، اپنے گھر کے باہر تشریف فرما ہے، اور حضور کے مبارک جسم پر سرخ رنگ کا جوڑا ہے، سرخ جبہ ہے، سرخ کلر کا ہے، دھاری دار ہے، اس میں لکیریں ہیں۔ فرماتے ہیں میں دیکھنے لگا فجعلت انظر الیہ والی القمر، میں حضور کی طرف بھی دیکھ رہا تھا، چاند کی طرف بھی دیکھ رہا تھا، میں حضور کو بھی دیکھ رہا تھا، نور محمدی کو بھی دیکھ رہا تھا، اور چاند کی طرف بھی دیکھ رہا تھا۔ میرے لیے فیصلہ کرنا، میں سوچ رہا تھا کہ چاند خوبصورت ہے کہ نور محمدی حسین ہے۔ دیکھنے لگا
آخر میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ فَلَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، حضور علیہ السلام کا جو نور ہے، حضور کی جو چمک دمک ہے، یہ چاند سے کئی درجہ بڑھ کر ہے، یہ چاند سے کئی درجہ بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو امام اہل سنت مجدد دین و ملت حسان الہند نائب غوث الورا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رہ گیا بوسدہ نقش کف پا ہو کر۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت، یہ آپ کا حسن، یہ آپ کی چمک تھی۔ اور جب حضور علیہ السلام گفتگو فرماتے، حضور کریم علیہ السلام گفتگو فرماتے، آپ کے جو دانت مبارک تھے یہ کھلے ہوئے تھے، ان میں فاصلہ تھا۔ صحابی فرماتے، افلج کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین اذا تکلم رؤی کالنور یخرج من بین ثنایاہ، جب حضور گفتگو فرماتے تو یہ جو دانتوں کے اندر جو سوراخ تھا، اس سوراخ سے نور محمدی چمک رہا تھا، نور کی شعائیں، نور کی لائٹیں آپ کے مبارک دانتوں کے سوراخ سے نکلتا تھا۔ یہ نور محمدی تھا، یہ حضور علیہ السلام کا حسن تھا۔ عزیزان ملت، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، لوگوں کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا نبی آیا ہے۔ آج اگر کافر ہمارے آقا کے بارے میں بات کرے تو سمجھ آتی ہے، کفر کو اگر تکلیف ہے ہمارے حضور کے نظام سے، حضور کی ناموس سے، حضور کے ختم نبوت سے، حضور کی صورت و سیرت سے، تو یہ تو بات ذہن میں آتی ہے۔ لیکن حیرت اس وقت ہوتی ہے کہ ملک پاکستان میں بیٹھے لوگوں کو جب حضور کا نظام پسند نہ آئے، حضور کی نورانیت ان کو پسند نہ آئے، حضور سے محبت ان کے نزدیک یہ جناب والا انتہا پسندی ہو، تو حیرت اس وقت ہوتی ہے کہ جب زبان سے کوئی کلمہ بھی پڑھے اور حضور سے محبت کو انتہا پسندی سمجھے۔ پھر وہ اس بیچارے کا قصور نہیں ہے، وہ قرآن سے غافل ہے، وہ قرآن سے جاہل ہے، وہ حدیث سے جاہل ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب کہا جائے، بے ایمانوں سے کہا جائے، منافقوں سے کہا جائے، آمن الناس کما آمنوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ اس طرح جیسے کہ میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے۔ جب ان سے کہا جائے کہ وہ ایمان لاؤ جو ایمان میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کا ہے، قالو، آگے سے جواب دیتے ہی، انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایمان لائے اس طرح جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے۔ تو حضور کے صحابہ کو بے وقوف کہا، کیوں کہا؟ حضور کے صحابہ حضور سے جو محبت کرتے تھے دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ آج کا کوئی نعرہ نہیں ہے کہ حضور کے محبت والوں کو کوئی بے وقوف کہے، کوئی انتہا پسندی میں اندھا کہے، یہ ان کا قصور نہیں، یہ ان کے بڑوں کا نعرہ تھا۔ اور الحمدللہ حضور کے جو محبت رکھنے والے ہیں، حضور سے پیار کرنے والے ہیں، صحابہ کرام کی روحانی اولاد، وہ کل بھی حضور سے محبت کرتے تھے، آج بھی حضور سے محبت کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام کا حسن اور حضور کا اخلاق، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے امت مسلمہ کے لیے۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، میں یہ بات عرض کر رہا تھا، لوگوں کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے پیغمبر آئے ہیں، مسلمانوں کے نبی آئے، چلو دیکھتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ان کو پتہ چلا، اور یہ اتنا پڑھا ہوا تھا کہ اس کو اندازہ تھا اپنے علم کے مطابق کہ نبی آخر الزمان یہ مدینہ منورہ تشریف لائیں گے، اس لیے وہ مدینہ حاضر ہوا تھا۔
جب پتہ چلا کہ مسلمانوں کے نبی یہاں پر آئے ہیں، اس نے کہا چلو لوگ جا کر دیکھتے ہیں، میں بھی جا کر دیکھوں۔ وہ یہودی ہو کر، دائرہ اسلام سے باہر ہو کر کہتے ہیں جب حضور علیہ السلام فلما استبنت وجہہ، جب سب سے پہلے میری نظر حضور کے چہرے پر پڑی، عرفت انہ لیس بوجہ کذاب، تو میں نے یقین کر لیا کہ یہ بندہ جھوٹا نہیں، یہ سچا نبی ہے، یہ سچا نبی ہے۔ ان کے چہرے کی رونق، ان کے چہرے کی چمک دمک بتا رہی ہے یہ کوئی جھوٹا شخص نہیں، یہ سچا نبی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن مبارک، مدینہ شریف میں ایک عورت جن کا نام ربیہ بنت معوذ، یہ جب بوڑھی ہوئی، آج ہماری ماؤں کو، آج ہمارے گھر میں عورتوں کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ حضرت ربیہ بنت معوذ جب بوڑھی ہوئی تو محلے کے بچے شام کے ٹائم ان کے گھر آتے تھے اور کہتے تھے کہ دادی ہمیں کوئی قصہ سناؤ۔ ہمارے بروہی میں اس کو کہتے ہیں چاچاس بنفکنی۔ تو بچے ان کے ارد گرد جمع ہوتے تھے اور کہتے تھے دادی کوئی قصہ سناؤ۔ تو یہ قصے ہمارے قصے نہیں ہوتے تھے کہ 1-2 گھنٹہ بندہ شروع کرے اور نہ سر ہو نہ پاؤں ہو۔ صفی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچے کہتے تھے ہمارے لیے حضور کی تعریف بیان کر، حضور کی صورت بیان کر، یہ قصے سنا۔ تو حضرت سیدہ بی بی ربیہ بنت معوذ، بوڑھی عورت، آج ہماری بوڑھی عورتیں کیا سناتی ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ ہماری گھروں میں عورتیں کس طرح کی قصے سناتے ہیں یہ سب ہم سب اس سے واقف ہیں، لیکن قربان جاؤں اس سیدہ بی بی ربیہ بنت معوذ پر۔ وہ کہتی یا بنیہ، اے بیٹے، اے لڑکے، اے چھوٹے چھوٹے میرے ارد جمع ہونے والے، لو رأیتہ رأیت الشمس طالعۃ، اگر تم حضور کو دیکھتے تو تمہیں یوں محسوس ہوتا جیسے سورج نظر آ رہا ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، جیسے سورج طلوع ہو رہا ہے۔ عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے فرمائش ہوئی ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت کا کلام طرز کے ساتھ بھی سنائیں، انشاءاللہ میں آخر میں وہ نعت شریف آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کی مجلس میں آتے تھے، صبح آتے ہیں، شام کو آتے ہیں، اکثر اوقات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں گزرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ زر غبا تزدد حبا، اے ابو ہریرہ دیر دیر سے آیا کر، دیر سے ملنے سے محبت بڑھ جاتی ہے، یہ 24 گھنٹے میرے پاس بیٹھا رہتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اذا رأیتک طابت نفسی وقرت عینی، یا رسول اللہ میں جب آپ کو دیکھتا ہوں، آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، آپ کی زیارت کرتا ہوں، آپ کی زیارت سے باریاب ہوتا ہوں، مشرف ہوتا ہوں، حضور میرا دل بھی خوش ہوتا ہے، میری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، میرا دل بھی خوش ہوتا ہے، میری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ آب در دندان سے عدن ڈوب گیا، رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا، خجلت یہ ہوئی دیکھ کے روئے شاہ کو، شبنم کے پسینہ میں چمن ڈوب گیا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دوسرے مقام پر فرماتے حضور کی چمک اور حضور کا جو نور ہے یہ وہ ہے کہ جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ تھک گئے ہیں تو آپ ہاتھ کھڑا کریں، جو تھک گئے ہیں درود پاک پڑھیے، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک۔ حضرت سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی صورت تھی کہ جس پر صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنا سب کچھ، اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، سب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر فدا کیے، قربان کیے۔
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا سارا مال حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے. حضور نے فرمایا ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے, بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا ہوں, اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا ہوں. قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے, ارے قدر نبیدہ جانن والے سو گئے وچ مدینے, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. یا رسول اللہ یہ دنیا کے جو کمینے لوگ ہیں جن کو حضور کی ختم نبوت, حضور کی ناموس, حضور کے دین کا نظام ہضم نہیں ہوتا, ان کو کیا پتا کہ صحابہ نے حضور کے لیے کیسی قربانیاں دی ہیں. فرش والے, یہ فرش پہ رہنے والے, یہ بیچارے یہاں پر رہنے والے شام تک بیٹھ بیٹھ کر دین اسلام کے خلاف بھونکنے والے, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال قربان کر دیا, اور اب اولاد کی جب باری آئی تو حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ عرض کرنے لگے اسلام لانے کے بعد کہ ابا جی غزوہ بدر کے موقع پر کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے, میں نے باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا تو نے تو باپ سمجھ کر چھوڑا, لیکن کاش کہ اگر تو میری تلوار کے زد میں آتا, میری تلوار کے سیدھ میں آ جاتا تو میں بیٹا سمجھ کر نہیں رسول اللہ کا گستاخ اور رسول اللہ کا دشمن سمجھ کر سر قلم کر دیتا. قربان کیا, اولاد بھی قربان, مال بھی قربان. اور جب باپ کی باری آئی, آج ہم حضور کے محبت کو پسے پشت رکھتے ہیں, باپ کی محبت کو فوقیت دیتے ہیں, ماں کی محبت کو, برادری کی محبت کو فوقیت دیتے ہیں. نہیں میرے بھائی, یہ اسلامی طریقہ نہیں. اسلامی طریقہ یہ ہے, اسلام بندہ کامل مومن اس وقت ہوتا ہے, حضور نے فرمایا جب سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرے وہ بندہ کامل مومن ہے. جب باپ کی باری آئی تو اسلام لانے سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے ایک سخت بات کی حضور کے بارے میں. حضرت ابو بکر صدیق کے والد نے, حضرت ابو بکر صدیق کے والد نے سخت بات کی حضور کے بارے میں, اپنے بیٹے کو ڈانٹا. یہ آپ کیا کرتے ہیں, صبح سے لے کر شام تک جا کر بیٹھتے ہیں محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. اس طرح طنز کیا اس نے. اور وہ باپ بھی 60-70 سال کی عمر سے زیادہ عمر والا, آپ نے پرواہ نہیں کیا. آپ فلطمہ ابو بکر, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے باپ کو تھپڑ رسید کیا, تھپڑ مارا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی محبتوں کا. تبھی تو کافروں نے کہا کہ یہ بے وقوف ہے. فلطمہ ابو بکر, ابو بکر صدیق نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا. آج جب یہ احادیث بیان کی جاتی ہے تو کہتے ہیں مسلمان انتہا پسند ہے, مسلمان فرقہ واریت پھیلاتے ہیں. جناب پھر ان احادیث کو نکالنا پڑے گا کیا, قرآن کی آیتوں کو نکالنا پڑے گا. یہ باتیں تو قرآن میں ہیں اور یہ باتیں حضور کی صحیح احادیث میں ہیں. فلطمہ ابو بکر, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تھپڑ مارا اور باپ گر گیا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا, حضور نے فرمایا کہ اے ابو بکر میں نے سنا ہے تم نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا ہے. تو آپ کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا. آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے باپ نے آپ کے خلاف سخت بات کی تھی, مجھ سے برداشت نہ ہوا, اس لیے میں نے اس کو تھپڑ مارا. مومن کا یہ کام ہونا چاہیے. حضور اپنے گستاخ کو اگر معاف کر دے یہ حضور کا اختیار ہے, لیکن امتی کو حق نہیں کہ وہ حضور کے گستاخ کو معاف کرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر سخت بات کی تھی ٹھیک ہے چھوڑ دیتا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت میرے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں تھی, صرف یہ ہاتھ تھا, تھپڑ میں نے مارا. خدا کی قسم اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتا تو میں باپ کا سر قلم کر دیتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. انہوں نے کہا یہ تو بے وقوف لوگ ہیں. رب کریم نے فرمایا الا انہم هم السفہاء, خبردار میرے محبوب کے صحابہ بے وقوف نہیں ہیں. بے وقوف تو یہ ہے ولکن لا یعلمون, لیکن ان کو اپنی بے وقوفی کا بھی پتہ نہیں ہے. یہ ایسے بے وقوف ہیں
کہ اپنے بے وقوفی سے بھی جاہل ہے. ایک ہوتا ہے جاہل اور دوسرا ہوتا ہے جاہل ہونے سے بھی جاہل ہونا، کہ اپنے جاہل ہونے کا بھی پتہ نہ چلے. تو رب کریم نے ان کو فرمایا یہ تو ایسے جاہل ہیں میرے محبوب کہ ان کو اپنی جاہل ہونے کا بھی پتہ نہیں ہے. عزیزان ملت، حضور اکرم نور مجسم فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، غزوہ احد میں 70 سے زیادہ آپ کو زخم آئے، حتیٰ کہ آپ کے سر میں جو زخم آئے چاروں طرف سے، اردو میں اس کو چکور بولتے ہیں، چاروں طرف سے آپ کا زخم آپ کا سر مبارک پھاڑ دیا گیا. چکور زخم تھا آپ کے سر پر، بے ہوش ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بندہ نظر نہیں آ رہا، اس کا پتہ کرواؤ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیکھا تو زمین پر پڑے ہوئے بے ہوش ہیں. آپ نے پانی ان کے اوپر چھڑکا تاکہ ہوش میں آئے. جب ہوش میں آئے تو سب سے پہلا یہ جملہ کہ یہ بتاؤ ابو بکر حضور کا کیا حال ہے؟ 70 زخم لگے ہو، اپنے جسم کی پرواہ نہ ہو، اور حتیٰ کہ وہ چلنے میں ان کو تکلیف ہو رہی تھی، اتنا زخم تھا کہ چلنے میں تکلیف ہو رہی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت دیکھ کر فرمایا اے طلحہ، اشارہ کیا کہ طلحہ مجھے یہ احد پہاڑ کی طرف جانا ہے. تو حضرت طلحہ نے 70 زخم ہونے کے باوجود، جسم چھلنی ہونے کے باوجود، اور عرق النساء ہماری بروی میں اس کو بولتے ہیں مغومنہ رغ، اور عربی میں اس کو بولتے ہیں عرق النساء، یہ بھی آپ کو لائق ہوا تھا، چلنے میں دقت ہو رہی تھی. حضور نے اشارہ کیا کہ مجھے اس پہاڑ کی طرف جانا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دندان مبارک شہید ہوا تھا، جسم مبارک سے خون آ رہے تھے. تو حضرت طلحہ نے یہ نہیں کہا حضور کسی اور کو کہہ دے، آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں، میرے اوپر کیا گزر رہی ہے، پھر بھی آپ مجھے اشارہ کر رہے ہیں. نہیں جناب، مسلمان پر تو آخر وقت تک امتحان اور آزمائش آتی رہتی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ام حسب الذین ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین معه متى نصر اللہ. رب فرماتا ہے کیا سمجھتے ہو کہ ایسے جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک تم میں رب نے آزمایا نہیں جیسے کہ پہلی امتوں کو آزمایا. رب فرماتا ہے میں آزماؤں گا تب جنت میں داخل کر دوں گا. تو حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بیٹھ گئے، اٹھ نہیں سکتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کندھوں پر سوار ہوئے، اشارہ کیا حضور کو، حضور میرے کندھوں پر آپ سوار ہو جائیے. اس حالت میں جبکہ خود چلنے سے عاجز ہے، زخموں سے چھلنی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا. تکلف استقامت المشی لئلا یشق علیہ، سیدھے کھڑا ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو اگر میں اپنے آپ کو تھوڑا سا عاجزانہ کمزور ظاہر کرتا ہوں تو حضور کی مبارک دل پر کیا گزرے گا. برابر کھڑے ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس جگہ تک پہنچایا جہاں حضور جانا چاہتے تھے. تو جب حضور کو بٹھایا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے طلحہ یہ دیکھ ھذا جبریل یقرئک السلام ویقول انا معک یوم القیامہ. فرمایا اے طلحہ یہ جبریل امین کھڑے ہیں، تجھے سلام بھی کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ جس طرح طلحہ نے آپ کے لیے قربانی دی، قیامت کے دن میں اول سے لے کر آخر تک طلحہ کے ساتھ ہوں گا. اللہ اکبر. قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ جانن والے سو گئے وچ مدینے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت تھی کہ جب صحابہ کرام نے حضور کو دیکھا تو پھر حضور کو ہی دیکھا، کسی اور کی طرف ان کی نظر ہی نہیں پڑی. 3 مہینے رجی خلقت دیکھ یوسف کنعانی، جنہ ڈٹھا محمد عربی او رجی دووی جہانی. حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، آپ مصر کے بادشاہ تھے، قحط سالی ہوئی، لوگوں کو کھانے کے لیے نہیں تھا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے یوسف، اے میرے پیغمبر، جب یہ لوگ آئے
جو غربت کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے پسے ہوئے ہیں، اے میرے یوسف آپ اپنا چہرہ مبارک سے نقاب اٹھا کر اپنا دیدار کرائیں، اپنے چہرے سے نقاب اٹھا کر ان کو دیدار کرائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو دیدار کراتے تھے۔ آپ کا حسن اتنا تھا کہ آپ کو دیکھ کر بھوکا شخص 3 مہینے تک اس کو بھوک نہیں لگتی تھی، 3 مہینے تک اس کو بھوک نہیں لگتی تھی، وہ بھول جاتا تھا کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والے 3 مہینے تک اپنی بھوک کو بھول جاتے تھے۔ اور حسن مصطفیٰ وہ ہے کہ جنہوں نے دیکھا اور حضور کو دیکھا تو پھر اس دنیا میں بھی حضور کے رہے، قبر میں بھی حضور کے ساتھ ہے، اور قیامت تک بھی حضور کے ساتھ ہے۔ جنہ ڈٹھا محمد عربی او رجی دووی جہانی۔ حضور علیہ السلام آخری بات، درود پاک پڑھی۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں، حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور علیہ السلام کا دفاع کر رہے تھے۔ دفاع کرتے کرتے ایک تیر آیا حضور علیہ السلام کی طرف۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہیں، حضور علیہ السلام کی انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی تیر اگر لگے تو وہ مجھے لگے، حضور کی طرف نہ جائے۔ ایک تیر آ رہا تھا، حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سوچا کہ اگر میں ہاتھ آگے کرتا ہوں ہو سکتا ہے یہ تیر پار ہو کر حضور کو لگے، جسم آگے کرتا ہوں ہو سکتا ہے کہ جسم سے پیوست ہو کر آگے جائے۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے سیدھے کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنا چہرہ مبارک آگے کیا، چہرہ آگے کیا، تیر آ کر آپ کی آنکھ پہ لگی، آنکھ باہر نکل آیا، آپ نے اسے ہاتھ میں پکڑ کر فوراً حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آنکھ میری نکل گئی، حضور میری آنکھ نکل گئی۔ تو حضور علیہ السلام نے دعا کی، اللہم قی قتادہ کما وقا وجہ نبیک، یا اللہ قتادہ کی آنکھ کی حفاظت کر کیونکہ اس نے تیرے نبی کے چہرے کی حفاظت کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے لعاب مبارک، حضور نے اپنا لعاب مبارک، یہ ساری بدامنی میرے بھائی اس وقت جڑ پکڑتی ہے جب لوگ حضور کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں۔ یہ ساری خرابیوں کی جڑ یہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں بس ہماری بھی آنکھیں ہیں، ان کی بھی آنکھیں ہیں، ان کے 2 کان ہمارے 2 کان۔ جناب قرآن کے 19ویں سپارے میں تھوڑا سا دیکھیے تو صحیح کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ان کی بھی 2 آنکھیں ہیں، ہماری بھی آنکھیں ہیں، وہ انہوں نے بھی نکاح کیا، ہم نے بھی نکاح کیا، یہ کن کا نعرہ تھا؟ قرآن کے 19ویں سپارے سے پوچھے کہ کافروں کو جب کہا گیا کہ حضور پر ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہو سکتا ہے جو بازاروں میں بھی گھومتا ہے اور کھانا بھی ہم جیسا کھاتا ہے؟ تو یہ مسلمانوں کا نعرہ نہیں ہے، یہ کافروں کا نعرہ ہے۔ حضور علیہ السلام سے محبت کا یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام تو حضور ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے گھر میں حضور کے بال مبارک تھے، یہ بخاری شریف میں ہے۔ حضرت عبیدہ کے گھر میں حضور کے چند بال مبارک تھے، کسی نے کہا یار یہ بال ہمیں دے دو، آپ نے فرمایا ساری دنیا ایک طرف ہو اور حضور کے بال مبارک ایک طرف ہو، یہ پوری دنیا اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ جب اس وقت اس طرح کے جذبات تھے تو لوگوں میں محبت رسول بھی تھا، اور میرے آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم آپ کو حضور کی شان اور حضور کی محبت کی باتیں بتائیں۔ حضور علیہ السلام نے لعاب مبارک لگایا اور آنکھ کو اسی جگہ رکھا۔ صحابہ کرام فرماتے کہ خدا کی قسم حضرت قتادہ کی وہ آنکھ، حضرت قتادہ کی وہ خوبصورتی، ان کا حسن پہلے اتنا نہیں تھا، جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے انہوں نے اپنی آنکھ قربان کر دی اور حضور کا لعاب مبارک لگا، قتادہ کا حسن بڑھ گیا، قتادہ کے حسن میں اضافہ ہو گیا۔ عزیزان ملت،
آج اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں حضور کا میلاد منائیں۔ آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا کریں۔ جب آپ اور میں کثرت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں گے، یقین جانے جو آپ کو تسکین ہوگی، جو آپ کو سرور ملے گا، اور آپ کا تعلق بارگاہ رسالت سے جب جڑ جائے گا تو آپ کو پھر حضور میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ یہی پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین ان چند کلمات کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا۔ اب حضور کی محبت کی باتیں جب ہوں تو پھر یہ نہ دیکھیں کہ ہم کس عہدے پر ہیں، بس یہ دیکھیں کہ ہم اس وقت حضور کے غلام ہیں۔ آواز نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، خوشی سے نکالے اور حضور کی محبت کے لیے نکالے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا صلی اللہ علیہ یا نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ علی ہے، نبی رازدار مع اللہ علی ہے، نبی سرور ہر، بلند آواز سے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار ہے، بیتاب جس کے لیے عرش اعظم ہے، بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس رہ رویلا مکان کی گلی ہے، وہ اس رہ رویلا مکان کی گلی ہے، نبی رازدار مع اللہ علی ہے۔ اور حضور کا دروازہ کون سا دروازہ ہے؟ میں اور آپ، ہماری حیثیت کیا؟ حضور کی بارگاہ تو وہ ہے کہ جہاں جبریل امین بھی حاضر ہوتے ہیں تو اجازت لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آقا تیرے در کا دربار ہے جبریل اعظم، تیرے در کا دربار ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے، تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے، نبی سرور ہر۔ اور نکیرین کرتے ہے تعظیم میری، نکیرین کرتے ہے تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پر
یہ عزت ملی ہے فدا ہو کے تجھ پر، یہ عزت ملی ہے فدا ہو کے تجھ پر۔ اور یہ جو آپ نے میلاد شریف منایا، یہ میرے بھائیوں نے، نوجوانوں نے جس محبت سے، کیا مقصد ہے؟ تمنا ہے فرما یہ روز محشر، تمنا ہے فرما یہ روز محشر، کیا کہ یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ یا رسول اللہ یا، اور شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو خوش رکھے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔